اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل کی چند ابتدائی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ سورہ مزمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن آیت نمبر 10، 11 اور 20 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 20 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 73ویں نمبر پر ہے، اور سورہ قلم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یا ایہا المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کریں مگر تھوڑی سی رات، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم جلد ہی آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یقیناً رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن میں آپ کو اور بہت سے کام ہوتے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو اپنے رب کے ناموں کا ذکر کیا کیجئے اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اسی کو اپنا وکیل بنا لیجئے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور جو دل توڑنے والی باتیں وہ کہتے ہیں ان کو حوصلے سے برداشت کرتے رہیے اور ان سے اچھے انداز کے ساتھ الگ ہو جائیے۔ مختصر تشریح سنیے۔ جس وقت ان آیات کا نزول ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ نے آپ کی اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے خطاب فرمایا، مطلب ہے کہ اب چادر چھوڑ دیں اور رات کو تھوڑا قیام کریں، یعنی نماز تہجد پڑھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس حکم کی بنا پر نماز تہجد آپ کے لیے واجب تھی۔ ابن کثیر میں مضمون موجود ہے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ کی قرات ترتیل کے ساتھ ہی ہوتی تھی، اور آپ نے اپنی امت کو بھی ترتیل کے ساتھ، یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی تلقین کی ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن ڈھنگ سے آدمی پڑھا کرے۔ سچے داعی کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو مدعو کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مدعو سے نہیں الجھتا، بلکہ وہ خدا کی طرف دوڑتا ہے۔ وہ آخری حد تک اپنے آپ کو رد عمل کی نفسیات سے بچاتا ہے، اور رد عمل کی نفسیات سے بلند ہو کر کام کرنا ہی وہ واحد لازمی شرط ہے جو کسی شخص کو حقیقی معنوں میں حق کا داعی بناتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔